ناظرین، ہمارے اس وجود میں، ہمارے اس جسم میں جو سب سے مین آرگن ہے وہ ہمارا دل ہے۔ اگر میرا ایک ہاتھ زخمی ہو جائے یا ایک ہاتھ کٹ جائے تو میں دوسرے ہاتھ سے گزارا کر سکتا ہوں۔ اگر میری ایک آنکھ خراب ہو جائے تو میں دوسری آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں۔ اگر میرا ایک کان خراب ہو جائے تو میں دوسرے کان سے سماعت کر سکتا ہوں۔ اگر میرا ایک گردہ خراب ہو جائے تو میں دوسرے گردے سے گزارا کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر میرا دل خراب ہو جائے تو ناظرین، میرا یہ جو وجود ہے اس کا چلنا پھرنا اور اس دنیا میں رہنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، آئیے اس چیز کو سمجھتے ہوئے میں آقا کریم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کے اور میرے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ آقا کریم کے ہو بہو میں الفاظ آپ کو بتاتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ ناظرین، جب میں نے اس حدیث مبارکہ کو پڑھا تو میں فوراً سے سورہ یاسین پہ گیا، اور جب میں نے سورہ یاسین کی پہلی اور دوسری آیت کو سمجھا، اس پر غور و فکر کیا تو ناظرین میں ششدر رہ گیا، میں پریشان ہو گیا۔ میرا رب کیا فرما رہا ہے؟ میرا رب فرما رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، ہم نے اس قرآن کو حکمت سے بھر دیا۔ یہ قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور مجھے اس قرآن میں موجود حکمت کی سمجھ کب آئے گی؟ جب میں غور و فکر کروں گا۔ تو ناظرین، یہاں پر میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں، کیا ہم نے کبھی قرآن کو حکمت کے نظریے سے پڑھنے کی کوشش کی، یا ہم آج بھی قرآن کو فقط ثواب کی نیت سے لے رہے ہیں؟ جب تک میں اس قرآن کو حکمت کے نظریے سے، غور و فکر کے نظریے سے نہیں پڑھوں گا ناظرین، تب تک میں اس دنیا میں فلاح نہیں پا سکتا۔ اور یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم فرما رہے ہیں، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور دل کسی بھی باڈی کا سب سے امپورٹنٹ آرگن ہوتا ہے، اور اس امپورٹنٹ دل کی سب سے پہلی آیت ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ یہ قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے، فیصلہ آپ نے اور میں نے خود کرنا ہے۔